بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من علینا بصاحب المیلاد والصلاة والسلام على قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. سب سے اولا کوئی زبان خاموش نہ رہے. سب سے اولا نبی، سب سے سب سے بالا خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سب رسولوں سے سب رسولوں سے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ان کا ان کا تمہارا ان کا ان کا تمہارا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں.
غمزدوں کو رضا مجددی جے ہیں بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، سب سے اولا سب سے بالا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وأعز اسمہ کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی فضل و توفیق سے ماہ میلاد شریف کے پرمسرت موقع پر 12 ربیع الاول شریف کا دن گزارنے کے بعد اس خالق و مالک کے گھر میں ہم سب کو حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے واسطے باعث اخروی نجات بنائے۔ گرامی قدر سامعین، مولانا محمد عظیم جلالی صاحب آپ کی دعوت پر آپ تمام احباب کی زیارت کا موقع ملا۔ رب ذوالجلال حضور کے میلاد کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ اور میلاد کی محافل اور میلاد کا ذکر آج ہم بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال پہلے سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ محبت رسول کا ثبوت دیں، تو یہ رب ذوالجلال کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ تمہیں شان عطا فرمائے۔ اس واسطے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے۔ گرامی قدر سامعین، آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانا، سرکار کے میلاد کو منانا اور میلاد کو بیان کرنا، یہ آج 15ویں صدی میں اگر ہم کر رہے ہیں رب کی دی ہوئی توفیق سے، سرکار کا ذکر تو اتنا خوبصورت ہے، ابھی سرکار پیدا نہیں ہوئے تھے، ہزاروں سال پہلے بھی سرکار کا ذکر تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت طبہ اول ایک یمن کے بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ حضرت طبہ تا کے ساتھ، تا با عین، یمن کے ملک یمن کے بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے پروگرام بنایا ساری دنیا کی سیر کرنے کا۔ اس لشکر میں کتنی خلقت تھی، کتنی زیادہ تعداد میں تھی، 1,33,000 گھوڑ سوار موجود سن اس لشکر میں۔ 1,33,000 گھوڑ سوار موجود سی، 1,13,000 پیدل چڑھنے والے بندے موجود سی۔
گھڑ سوار بھی، سواریاں تے بھی، پیدل چلن والے بھی، لشکر اپنی پوری آب و تاب دے نال دنیا دی سیر کردہ کردہ، دنیا دا دورہ کردہ کردہ چلتے چلتے کتھے پہنچیا؟ وَقَانَ يَدْخُلُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ وَقَانُوا يُعَذِّبُونَهُ وَقَانَ يَخْتَارُ مِنْ كُلِّ بَلْدَةٍ 10 أَنفُسٍ مِنْ حُكَمَائِهَا۔ جس ملک وچ بھی جاندے، جس علاقے وچ بھی جاندے، ہر علاقے دے 10 حکماء، اطباء، علماء اس لشکر وچ مزید شامل ہو جاندے۔ بڑے بڑے علماء ہر علاقے دے لشکر وچ شامل ہوندے جاندے۔ ہر علاقے وچوں 10 جیت علماء اکٹھے کردے کردے حتی جاء الى مکہ، چلتے چلتے مکہ شریف پہنچ گئے۔ جدو مکہ شریف پہنچے، وَقَانَ مَعَهُ 4,000 رَجُلٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحُكَمَاءِ۔ ہر علاقے وچوں 10 علماء اکٹھے کردیاں جس وقت مکہ شریف پہنچے 4,000 علماء اس لشکر میں شامل ہو چکے۔ 4,000 علماء اور حکماء اس لشکر میں شامل ہو چکے سی، مختلف علاقیاں دے۔ جس علاقے وچ بھی بادشاہ گیا بڑی زور و شور نال دا استقبال ہویا، سارا علاقہ باہر نکل آیا بادشاہ دا استقبال واسطے۔ لیکن جدو مکہ شریف پہنچے تھے کوئی بندہ بھی استقبال واسطے نہ آیا۔ اب بادشاہ بظاہر اپنا روب و دبدبہ بھی بڑا غصہ آیا کہ ایک کیسا شہر ہے، کوئی بندہ استقبال کرن ہی نہیں آیا۔ غصہ آیا تے پروگرام بنایا کہ میں انہاں کو پوچھاں گا ضرور استقبال واسطے کیوں نہیں آئے۔ اپنے وزیر نو بلا کے بادشاہ پوچھن لگا مسئلہ کی ہے؟ جس علاقے وچ بھی گئے ہیں لوگاں نے بڑھ چڑھ کے استقبال کیتا ہے، ایک ایسا علاقہ میں کوئی بندہ استقبال واسطے نہیں آیا، ساڑھے لشکر دا روب و دبدبہ کسے تے تاری نہیں ہویا۔ وہ کہن لگا اگلے علاقے اور سی، اے مکہ وے جتھے بیت اللہ شریف موجود ہے، تو تے ایک بادشاہ وے، ایتھے لکھاں بادشاہ ہر سال حج کرن واسطے آتے ہیں۔ میں اس واسطے تیرے آئے دا کسے نو کوئی اثر نہیں ہویا، ایتھے لوگ آمدے رہندے نے، حج دے موقع تے بڑا عظیم الشان اجتماع ہوندہ ہے۔ انہیں آکھیا اچھا حج دے موقع تے اجتماع ہوندہ ہے، ایک گھر ہے جنہوں بیت اللہ شریف کیا جاندہ ہے، انہیں دل وچ پروگرام بنایا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس گھر نو ہی میں منہدم کر دینا، نہ گھر ہوئے گا نہ لوگ اس طرف متوجہ ہون گے، انہاں میرے استقبال نہیں کیتا۔ اجے پروگرام بنایا ہے رب ذوالجلال تے گھر دے خلاف، بیماری لگ گئی، اکھاں وچوں، کان وچوں، منہ وچوں، ہر جگہ وچوں بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا، بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا، بدبودار پانی نکلنا شروع ہویا۔ اطباء کو بلایا، آ کے دیکھو مسئلہ کی ہے، بادشاہ نو کیڑی بیماری لگ گئی ہے۔ حکماء آندے رہے، ویکھدے رہے، حتیٰ کہ ایک حکیم صاحب آئے کہنے لگے اِنَّا قَوْمٌ آمَرَنَا الدُّنْيَا وَهَذَا أَمْرٌ سَمَاوِيٌّ۔ اسی دنیا دے علاج ٹھونڈنے پہ انہوں تے بیماری کوئی آسمانی لگ چکی ہے، بیماری انہوں کوئی آسمانی لگ گئی ہے۔ لا نستطيع رد امر السماء، اسی بڑے وڈے وڈے حکیم ضرور ہاں لیکن جیڑی بیماری رب لاوے انہوں اسی ختم نہیں کر سکتے۔ پھر کی ہویا؟ مشورہ کیتا وزراء تے علماء نے آپس میں، ایک بڑا عہدہ صاحب اسرار بندہ سی، انہوں نے آکھا تو بادشاہ نو پوچھ جا کے غلطی ہو دے کو کی ہوئی ہے۔ انہیں بادشاہ نو پوچھا جا کے تنہائی دے وچ بادشاہ تو میں نو دس دے سی تیرے کو غلطی کی ہوئی ہے، اے میرے تے تیرے درمیان راز روے گا، تو میں نو صرف اتنا دس دے بیت اللہ شریف دے بارے جو کوئی خیال دے دے اسے بھی سے آتا۔ کہنے لگا ہاں اے غلطی تے میرے کو ہوئی ہے، میں ایدی تباہی دے بارے جو منصوبہ بنایا سی۔ وہ کہنے لگا بس اے ہی گالے ان صاحب حاضر بیت قوی یعلم الاسرار، فرمایا بادشاہ تے پڑے بیٹھے ہونگے، اے رب کعبہ ہے جو بیت اللہ شریف دا رب ہے، اتنا طاقتور ہے،
بندہ جو دل بھی جو سوچے رب نو اودی بھی خبر ہو جاتی ہے. میں باقی گلاں چھڈ دے ہن تو کہنا پہ کہ میں صرف سوچیا ہی کیتا کچھ بھی نہیں. رب کعبہ بڑی قدرت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے, دلاں دے بھید جاندا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو جڑا پروگرام بنایا تیرے تے پھٹکار اے ہی پئی ہے. بچن دی صورت اے وے اس گھر دی تعظیم کرنی پوے. انہیں کہ اچھا اے گل فوراً ذہن دے وچ انہیں خیال آیا کہ اے گل تے میں تے بالکل بیت اللہ شریف دی تعظیم کراں گا. ذہن فوراً بدلیا. وَأَمَرَهُمْ بِحِفْظِ الْكَعْبَةِ بندہ مقرر کیتے باقاعدہ. انہوں نے کہا تہاڈی ڈیوٹی ہے بیت اللہ شریف دی صفائی وغیرہ کرنا, حفاظت کرنا. وَخَلَعَ عَلَى الْكَعْبَةِ سَبْعَ أَثْوَابٍ 7 وچھاڑ بیت اللہ شریف سے انہیں چڑھائے. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَسَى الْبَيْتِ وہ پہلا بندہ سی جنہیں بیت اللہ شریف تے غلاف چڑھایا. بادشاہ حضرت طبہ وَدَعَا أَهْلَ مَمْلِكَتِهِ اپنی مملکت میں انہیں بلایا. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تسی ہن ایتھے ہی رہنا ہے, تہاڈی ذمہ داری ہے بیت اللہ شریف کی حفاظت کرنا, او دے سارے معاملات دیکھنا. وَخَرَجَ هُوَ إِلَى يَثْرِبَ مکہ سے نکلا اور یثرب کی طرف سفر اس کا روانہ ہو گیا. وہ یثرب ایسی جگہ تھی جہاں پر کوئی بندہ نہیں رہتا تھا, بیماریوں کا گڑھ تھا. جو بندہ وہاں پر جاتا بیمار ہو جاتا, کسی کو کسی قسم کی بیماری لگ جاتی. اس واسطے اس جگہ کا نام ہی یثرب رکھ دیا گیا, یعنی بیماریوں کی جگہ. اب یہ یثرب کی طرف لشکر چلا. چلتے چلتے وہ جب یثرب میں پہنچا, جو 4000 علماء کرام اطباء حکماء ساتھ موجود تھے, وہ جب یثرب میں پہنچے, وہ یثرب جسے آج مدینہ شریف کہا جاتا ہے, وہ یثرب جسے آج مدینہ الرسول کہا جاتا ہے, 4000 علماء پرانی کتابوں کے تورات و انجیل و زبور میں جنہوں نے مشاہدات کیے تھے, مطالعہ کیا تھا, جب مدینہ والی جگہ پر پہنچے کہنے لگے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے نبی آخر الزمان کی خوشبو آتی ہے. یہاں کے حالات بتا رہے ہیں, یہاں کے پتھروں حجر مچل کے کہہ رہے ہیں, یہاں کی فضائیں معطر ہو کر کہہ رہی ہے, یہاں کی فضاؤں کا لب و لہجہ کہہ رہا ہے حضور آنے والے ہیں. وہ 4000 علماء کہنے لگے, وزیر کو بلایا, آپس میں مشورہ کیا, میٹنگ کی, بادشاہ کے وزیر خاص کو بلایا اور کہنے لگے ہم نے دنیا کے کئی ملکوں کی سیر تیرے ساتھ کی, جس علاقے میں تو نے کہا ہم تیرے ساتھ گئے, چلتے چلتے اب یہاں جب پہنچے ہیں, لا یخرجون من ذالک المقام, اگر تو ہمیں قتل بھی کر دو, ہمیں آگ بھی لگا دو, ہم مدینہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. بھائی اب تو یہاں پر ہی مرنا ہے, اب تو یہی اپنی ساری سانسیں گزارنی ہے. مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے, یہ اس ہستی کا شہر ہے جس بستی کے واسطے رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. کہنے لگے اب تو ہمارا فیصلہ ہے, ہم اس جگہ سے کہیں نہیں جائیں گے. وزیر نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے درمیان راز ہے, یہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے, بس تم بادشاہ کو جا کے پیغام دے دو کہ ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے, اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے, اب تم مرتے دم تک اس جگہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. وزیر جا کر کہنے لگا ان سے, علماء سے, حکماء سے, دسو تے صحیح وجہ کیے, دسو تے صحیح سبب کیے اس مقام تے رہندہ. یمن دے وچ بادشاہ
تانوں لے کے جائے گا کتھوں کتھوں نے اکٹھا کیتا ہے یمن دے وچ دی سلطنت تے بادشاہی ہے اوتھے تانوں انعام و اکرامات نال نوازے گا تسی ایتھے رہنا چاہندے ہو جتھے جڑا بندہ آندا ہے بیمار ہو جاندا ہے جگہ ایسی ہے کوئی بندہ رہتا نہیں پیا انہاں کیا وزیر خاموش ہو جا ایھا الوزیر ان شرف هذا البيت وشرف هذه البلدة بسبب شرف الرجل الذي يخرج يقال له محمد اے وزیر سن ذرا کان کھول کے اگرچہ یہ جگہ بڑی بیماریوں والی ہے جو یہاں آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس جگہ کو شرف بزرگی اس جگہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شخصیت کی وجہ سے ہے جسے محمد کہا جاتا ہے اس شخصیت کی وجہ ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے امام الحق سچے امام ہے صاحب التاج والحربہ تاج والے ہیں چھڑی والے ہیں صاحب القرآن والقبلہ قرآن والے ہیں قبلہ والے ہیں صاحب اللواء والمنبر لوائے حمد والے ہیں منبر والے ہیں صاحب قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے مولدہ بمکہ وہجرتہ الہا ہونا پیدا مکہ میں ہوں گے ہجرت کر کے یہی تشریف لائیں گے ابھی سرکار پیدا نہیں ہوئے ابھی رب نے اپنے حبیب کی پیدائش نہیں فرمائی حبیب کا نزول نہیں فرمایا ڈنکے تب بھی محمد عربی کے بچ رہے ہیں فَتُوبَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَآمَنَ بِهِ لیکن ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم نے یہی سمجھا ہے جس نے اس محمد الرسول اللہ کا زمانہ پا لیا وہ بندہ خوشبخت ہو جائے گا اگرچہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے لیکن یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسی جگہ پر ضرور آئیں گے ہم اس انتظار میں یہی رہیں گے اگر ہم فوت بھی ہو جائیں ہماری نسلیں یہاں پر موجود ہوں گی ان کی نسلیں یہاں پر موجود ہوں گی شاید کسی نسل کے کسی بندے کی ملاقات اس محمد عربی سے ہو جائے فلما سمع الوزیر مقالتهم ہم ان یقیم معهم وزیر نے جب ساری بات سنی فوراً اس کا ارادہ بن گیا کہ یہ چلے بھی جائیں تو میں یہاں پر ضرور رہوں گا اس کا بھی یہی ارادہ بن گیا اب جب واپسی جانے کا وقت ہوا بادشاہ نے حکم دیا اپنی سواریوں پر سوار ہو لشکر واپس جانے لگا ہے سارے وزیر سمیت سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے بادشاہ سلامت تسی جانا ہے تے چڑھے جو اسی انہیں ایسے رہنا ہے بادشاہ نے کہا وجہ کیا ہے تمہارے یہاں رہنے کی انہوں نے ساری صورتحال بادشاہ کو بتائی فلما سمع پھر جب بادشاہ نے اس ساری وجہ سنی تفکر ان یقیم معہم سنۃ الرجاء ان یدرک محمدا پتہ چلا یہ لوگ اس واسطے رہنا چاہتے ہیں نبی آخر الزمان سے ملاقات ہو بادشاہ کہنے لگا تم اکیلے نہیں رہو گے میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اس نے حکم دیا وزیر کو کہ یمن سے جو میری جائیداد ہے میرے خزانے ہیں وہ یہی منگوا لیے جائیں مدینہ شریف میں اس نے سارے منگوائے اپنے خزانے اور اس نے حکم دیا کہ ان علماء کے واسطے گھر تیار کیے جائیں مکان تیار کیے جائیں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ گھر اس نے تیار کروایا اور باقاعدہ پیسوں سے اس نے لونڈیاں خرید کر آزاد کی ان علماء کی شادیاں کی اس واسطے کہ جب ابھی تو یہاں پر رہتا کوئی نہیں اس نبی کی استقبال کے لیے یہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں یہ رہیں ہو سکتا ہے ان کا آخری وقت نبی آخر الزمان سے پہلے آ جائے
یہ اکیلے ہیں، ابھی کنوارے ہیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ مر گئے تو اس نبی کا استقبال کون کرے گا؟ طلع البدر علینا کی صدائے مدینہ میں کون لگائے گا؟ اس نے لونڈیاں خرید کر آزاد کی اور ان علماء و اطباء کی شادیاں کی، ان کو گھر بنا کر دیے اور کہا کہ اب تم یہاں رہو، اپنی نسل آباد کرو، کیا پتا کس کی قسمت میں اس محمد عربی سے ملاقات ثابت ہو۔ اور ساتھ اس نے کہا میری حاضری بھی تم ضرور لگوانا، ایک خط میرا بھی ہے جو میں لکھ کر تمہیں دیتا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا، جس کی ملاقات نبی آخر الزمان سے ہو انہیں میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ خط کیا لکھا؟ اس خط میں لکھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ کا انی آمنت بک و بکتابک الذی انزل اللہ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر ایمان لایا اور جو کتاب تم پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لایا، وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسَنَتِكَ وَسُنَّتِكَ، میں تمہارے دین پر ہوں، میں تمہاری سنت پر ہوں، میں ایمان لایا تمہارے رب پر جو رب ہر چیز کا ہے، اور شرائع ایمان شرائع اسلام کو میں نے قبول کیا، وَبَايَعْتُكَ قَبْلَ مَجِيئِكَ، اگرچہ ابھی آپ آئے نہیں ہیں لیکن میں اپنی بیعت کا آج ہی اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد خط لکھنے کے بعد اس خط پر اس نے مہر لگائی، سونا پگھلا کر اس سونے کی مہر اس خط پر لگائی، اور لگوانے کے بعد اس نے علماء کا جو سردار تھے ان کو اپنا وہ خط پیش کیا کہ میرا یہ خط آپ اپنے پاس امانتاً رکھیں، آپ کا آخری وقت آئے تو اپنی اولاد کو دیں، ان کا آخری وقت آئے تو اپنی اولاد کو دیں، یہ خط سنبھال کر رکھے، جس کی ملاقات بھی نبی آخر الزمان سے ہو جائے میرا خط ان کو بھی پیش کر دے گا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس بادشاہ کا وصال ہو گیا۔ وَمِنَ الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ طُبَّ إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ أَلْفَ سَنَةٍ، جس دن طُبَّ بادشاہ کا وصال ہوا اس سے 1000 سال بعد سرکار کی مکہ میں پیدائش ہوئی تھی۔ 1000 سال آج ہم سرکار کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تذکرہ تو وہ ہے جو سرکار کی ولادت کے 1000 سال پہلے جاری تھا۔ 1000 سال پہلے سرکار کے تذکرے ہو رہے ہیں، سرکار کے ذکر ہو رہے ہیں، سرکار کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج 15ویں صدی میں قصور کے دیہات اولا کوٹھار میں بیٹھ کر سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرنے والے خوش نصیبوں، یہ تذکرہ تو سرکار کی ولادت کے 1000 سال پہلے بھی جاری تھا۔ پتہ چلا سرکار کی ولادت کا تذکرہ کرنا آج 15ویں صدی کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں بلکہ ہزاروں سال سے پڑا ہوا عقیدہ ہے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ سرکار نے پڑھایا ہے، صحابہ نے پڑھ کے امت تک پہنچایا ہے۔ 1000 سال بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پیدائش مکہ شریف دے وچ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، جدوں ہجرت دا وقت آیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ رستے میں بنو سلیم قبیلہ میں جب سرکار نے پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک بندے کو سرکار نے دیکھا، ایک بندے کو جس کا نام ابو لیلہ تھا۔
اس کو دیکھتے ہی سرکار فرمانے لگے تیرا نام ابو لیلا ہے؟ وہ پریشان ہوا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں. پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، پہلے جان پہچان بھی نہیں، پہلے ایک دوسرے نو جانتے بھی نہیں، کدے ملے بھی نہیں، گل بات بھی نہیں ہوئی، لیکن دیکھتے ہی سرکار فرمانے لگے تیرا نام ابو لیلا ہے؟ کہنے لگا نعم، ہاں میرا نام ابو لیلا ہے. سرکار فرمانے لگے صرف مینو اینا نہیں پتا کہ تیرا نام ابو لیلا ہے، مینو اینا بھی پتا ہے، اے بھی علم ہے وَمَعَكَ كِتَابُ تُبَّعِ الْأَوَّلِ، تیرا نام ابو لیلا بھی ہے، تیرے کول طبا دا خط بھی موجود ہے. آج لوگ کہتے ہیں سرکار کو کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں کہتا ہوں تمہارا کل کون سا ہے؟ نبی تو وہ ہے اپنی پیدائش سے 1000 سال پہلے والے واقعات بھی جانتے ہیں، قیامت تک کے حوال بھی جانتے ہیں. لَسْتُ أَعْرَفُ فِي وَجْهِكَ أَثَرُ السِّحْرِ، کہنے لگا شکل سے جادوگر تو نہیں لگتے، لگتا نہیں کہ تم جادوگر ہو، لیکن یہ تو بتاؤ مجھے کیسے جانتے ہو، طبا کے خط کو کیسے جانتے ہو؟ سرکار فرمان لگے گل تیری بھی صحیح ہے، جادوگر تے میں نہیں ہاں، لیکن تینوں پریشانی ہے کہ مینوں پتا کیویں چلیا اس خط دا، مینوں پتا کیویں چلیا تیرے نام دا؟ فرمانے لگے انا محمد رسول اللہ، میرا نام محمد ہے، رب نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے. پتا چلا اس نے پوچھا یہ تھا کہ آپ کو اس غیب کی خبر کیسے ملی کہ میرا نام ابو لیلا ہے؟ میرے اجداد کے پاس طبا کا خط تھا، نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آج مجھ تک پہنچا ہے، یہ ساری غیب کی صورتحال آپ کو کیسے پتا چلی؟ سرکار نے فرمایا مجھے اس طرح پتا چلی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پتا چلا جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اسے غیب کا علم ہوتا ہے. اس نے کو پوچھا آپ کو پتا کیسے چلا میرا نام ابو لیلا ہے؟ تمہیں بس پتا کیسے چلا کہ میرے پاس طبا کا خط ہے؟ اتنے سوالوں کا سرکار نے ایک ہی جواب دیا کہ مجھے رب نے اپنا رسول بنا کر بھیجا. سیدھی سی بات ہے، جب رب نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو رب نے غیب کے خزانے بھی عطا فرما کے بھیجا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی مفر مقر. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ذوالجلال زمانے سے پاک ہے، رب مکان سے پاک ہے، رب ساری صورت سے پاک ہے، رب صورت سے پاک ہے. وہ کون سی صورت ہے جسے دیکھے تو رب یاد آئے؟ رب نے سے مانگنا ہے، دیتا رب ہی ہے، رب سے مانگنا ہے. رب سے جب مانگنا ہے کس جگہ پر جا کر مانگنا ہے؟ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں رب سے مانگنا ہو در مصطفیٰ پہ آنا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے گر، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرکار نے فرمایا مجھے رب نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں جادوگر نہیں ہوں. اب تم مجھے وہ خط دو جو طبا نے میرے لیے لکھا تھا. ابو لیلا نے اس خط کو سرکار کی خدمت میں پیش کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خط کو پڑھوا کر سنا، سن کر فرمانے لگے مرحبا بالاخ الصالح،
اے ہمیں خط لکھنے والے طوبیٰ، ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں۔ وَأَمَرَ أَبَا لَيْلَى بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ابو لیلہ کو حکم دیا جاؤ مدینہ میں جا کر خوشخبری سنا دو، جس نبی کا تم انتظار کرتے بیٹھے ہو وہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ آج ان کے میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں میرے ساتھ شامل ہو اس دعا میں۔ آج ہم نظریں جھکا کر اس نبی کے رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے آمینہ کے نور نظر، مدینہ والے ہزاروں سال تیرا انتظار کرتے رہے، تو نے 1000 سال بعد ان پر کرم فرمایا ہے۔ آج غلاموں نے بھی جلسہ سجایا ہے، نظر کرم فرما دو، رب نے تجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ ابو لیلہ مدینہ شریف پہنچے، ہر کسی کو بتاتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، یہی سرکار آتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ اہل القبائل، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم قبیلہ سے نکلے، مدینہ شریف میں پہنچے۔ جب سرکار مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہوئے، مسلم شریف کی حدیث ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ، بچے رستوں میں آ گئے۔ کیسا سما ہے، مرد اور عورت گھر کے چھتوں پر ہے، بچے گلی بازاروں میں ہے، ہر کسی کی زبان پر یہی صدا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ پتہ چلا سرکار کی جہاں پر آمد ہو وہاں پر خوشیاں بنائی جاتی ہیں، جہاں پر سرکار کی آمد ہو وہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آج میلاد کے نام پر جلسے کرنا، جلوس نکالنا، لائٹنگ کرنا، جھنڈے جھنڈیاں لگانا آج 15ویں صدی کا عقیدہ نہیں۔ امام قسطلانی 923 ہجری میں آپ کا وصال، آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام۔ 10ویں صدی کے بزرگ امام قسطلانی فرماندے نے ہمیشہ سے اہل اسلام سرکار کی آمد پر محفلوں کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویعملون الولائم، ولائم آخید ہے ولیمے دی جمع نو، ولیمہ کسی نو کھانا کھلانا، ولیمے کا مطلب کسی کو کھانا کھلانا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ہمیشہ سے اہل اسلام سرکار کی آمد پر محفلیں بھی سجاتے ہیں، آنے والوں کو لنگر بھی کھلاتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ، فرماتے ہیں میلاد شریف کی راتوں میں صدقہ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آگے امام قسطلانی نے ایک دعا ارشاد فرمائی وَتَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً، رب ذوالجلال اس بندے پر رحم فرمائے۔ کس بندے پر؟ آج ہم کس صورتحال میں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے آئی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید کہاں سے آئی؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں رب اس بندے پر رحم فرمائے۔ کس بندے پر؟ اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن، جو ربیع الاول شریف کی ہر رات کو عید بنا لیتا ہے۔ کونین کی جاں ہے ولادت حضور کی، سب عیدوں کی ماں ہے ولادت حضور کی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے میں جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے
اگر تم نہ ہوتے میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی تھی، اس واسطے رب نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ سے کہا جاؤ مدینہ شریف میں جا کر خوشخبری دے دو، مدینے کی گلیوں میں جلوس کا صورتحال ہے، جلوس کا سما ہے۔ جلوس کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار آنے والے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت بریدہ پورے گروہ کے ساتھ جب سرکار نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت بریدہ کفار نے انعام رکھا تھا کہ جو معاذ اللہ سرکار کو شہید کرے گا یا پکڑ کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بریدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرکار کی تلاش میں نکلے، جب سرکار سے ملاقات ہوئی تو سرکار کے ہی ہو گئے، کلمہ پڑھا ساتھیوں کے سمیت اور مدینہ شریف میں داخل ہونے لگے۔ حضرت بریدہ اسلمی ساتھ ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ میں آمد ہو رہی ہے۔ آمد جب سرکار کی ہو صحابی کہتے ہیں یہ تو جھنڈے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آئے لوگ کہتے ہیں صحابہ نے جھنڈے لگائے، صحابہ نے لائٹیں لگائیں، صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں۔ ارے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، کفن کا کپڑا اتنا تھوڑا ہے کہ سر پر دیتے ہیں تو پاؤں مبارک ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پر دیتے ہیں تو سر مبارک ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں جھنڈے کے لیے کپڑا کہاں سے آئے؟ درختوں کی چھالوں پر بلکہ ہڈیوں پر قرآن پاک لکھ کر صحابہ نے محفوظ کیا، ایک ایک کھجور پر کئی کئی دن گزارا کر کے نعرے پھر بھی سرکار کے ہی لگائے تھے۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جو بندہ 2 منزلہ پکی مسجد بنائے گا عمر اس کو درے مارے گا، کوڑے مارے گا، لیکن وقت گزرا 5 منزلہ مسجدیں بھی بنی، کیونکہ لوگوں کے اپنے گھر اتنے عالی شان ہیں۔ مسجد بھی کیوں نہ عالی شان ہو، رب کا گھر بھی کیوں نہ عالی شان ہو۔ ہر دور کی اپنے تقاضے ہیں۔ صحابہ نے اپنے انداز میں میلاد منایا۔ آج جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر کسی کے وارے نیارے ہیں، اسی واسطے ہی گلیوں میں پھول بکھیرے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے، آپ نے اکثر ایک روایت سنی ہوگی کہ جب سرکار مدینہ شریف پہنچے ہر کسی کی خواہش تھی کہ سرکار میرے گھر تشریف لائیں، لیکن سرکار نے فرمایا میری اونٹنی جس جگہ پر جا کر رکے گی میں وہیں پر تشریف فرما ہوں گا۔ چلتے چلتے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کر رک گئی۔ اسی بات کے تحت علامہ عینی نے شرف المصطفیٰ میں اس روایت کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کہتے ہیں اونٹنی ویسے ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں رکی، بلکہ وہ 1000 سال پہلے علماء کے لیے جو حضرت طبا نے گھر بنوائے تھے انہی گھروں میں 1-2 منزلہ گھر سرکار کا بھی بنایا تھا، جس گھر میں ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے۔ سرکار کو علم غیب تو ہے، جس اونٹنی پر سرکار تشریف فرما ہو وہ بھی جانتی ہے سرکار کا گھر کون سا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، اللہ کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ وَأَبُو أَيُّوب كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْعَالِمِ النَّاسِ لِطُبَّ فِي شَأْنِ الْكَعْبَةِ۔ ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے 1000 سال پہلے، جس کے اجداد کو حضرت طبا نے مقرر کیا
اسی امانت کو سنبھالتے سنبھالتے امانت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچی۔ سرکار جب مدینے میں پہنچے ویسے نہیں فرمایا میں نے فلاں کے گھر جانا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں کیوں نہیں رکے۔ سرکار نے فرمایا جہاں اونٹنی رکے گی میں وہاں رہوں گا۔ سرکار کی نظر سے رب نے اونٹنی کو بھی اتنی بصارت عطا فرمائی، اس نے ہزاروں سال پہلے بننے والے سرکار کے گھر کو دیکھ لیا، وہی جا کر رک گئی، سرکار نے اسی گھر کو اپنا ڈیرا بنا لیا تھا۔ والدار التي نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ہی الدار التي بنا طبا لرسول اللہ، یہ وہی گھر تھا جس کو حضرت طبا نے سرکار کے لیے بنوایا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر میں جگہ دی، یہ بھی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری سرکار کے گھر میں رہ رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے گھر میں رہ رہے تھے، ان کی قسمت جاگی، ان کے اجداد جن کا انتظار کرتے رہے انہی کی قسمت میں اس نبی احمد مختار کی ملاقات تھی۔ اس واسطے سرکار جب مدینہ شریف پہنچے انہوں نے والہانہ استقبال کیا، یہاں تک کہ سرکار کو اپنے اس گھر میں جگہ دی جس گھر کو بنوایا ہی سرکار کے لیے کیا تھا۔ گھر کیا بنوایا تھا؟ یہ تو ساری کائنات ہی سرکار کے لیے بنائی گئی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چلا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ چلتے چلتے قیامت کے دن کا منظر سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، یہ دنیا تو دنیا ہے، کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، ثنا میں کھلے لیوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ فرماندے نے اعلیٰ حضرت دنیا وچ سرکار کے نعرے لائے نے، دنیا وچ سرکار کے گیت گائے نے، لیکن اے سیدہ آمنہ کے لال، اے رب ذوالجلال دے پیارے حبیب، قیامت دا دن ہوئے، لیوائے حق تھلے، ساری کائنات ہوئے، ایتھے احمد رضا نوں موقع ملنا چاہیے۔ اس واسطے گرامی قدر سامعین، یہی میلاد شریف کا پیغام ہے، اور یہی پیغام ہر سنی مسلمان کا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، سیرت مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے، اسوہ مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، منتظمین کے حسن انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔